السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسٹوری ایک اور اسٹوری چلیں ایک اور اسٹوری تھی مفتی مہنگ کی، یاد ہے نا؟ مفتی مہنگ کے ہم نے بہت سارے لیکچرز بھی سنے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، تو ان کی ایک اسٹوری تھی، انہوں نے سنائی تھی، بقول ان کے کہ وہ ایک دفعہ سعودی عربیہ گئے تو وہاں پہ کسی شیخ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ان شیخ کے پاس کوئی پاکستان سے ڈاکٹر آئے تھے، ڈاکٹر ایشان. تو بیسیکلی ان ڈاکٹر ایشان کی سنائی ہوئی یہ آپ بیتی ہے ان کی ایک ان کے ساتھ جو گزری ہے، تو انہوں نے اس کو نیریٹ کیا تھا، تو میں آپ کو پھر وہی والے سناتا ہوں. تو بیسیکلی اس اسٹوری کا جو تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ دا پاور آف دعا کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو انسانوں سے ہے، ہر چیز سے ہی ہے. تو یہ اس اسٹوری کی ایک تھیم ہے. تو وہ ڈاکٹر ایشان بتاتے ہیں کہ میں بیسیکلی بائی پروفیشن وہ ایک ڈاکٹر ہیں، اور اس میں بھی جو ان کی اسپیشلٹی ہے وہ نیورولوجسٹ ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سٹی سے دوسرے سٹی بائی پلین جا رہا تھا، تو پلین جو ہے وہ کسی وجہ سے اس میں کوئی فالٹ آ گیا، اور ان کو وہ کسی جو قریبی شہر ہے وہاں پہ اس کو لینڈ کرنا پڑا، اس پلین کو نا، کیونکہ ظاہر وہ آگے نہیں جا سکتا تھا. تو جب انہوں نے اس پلین کو لینڈ کیا اور ڈاکٹر ایشان جب وہاں اترے، وہ چھوٹا سا پلین تھا غالباً جیسے فوکر ہوتا ہے نا اس طرح کا، تو انہوں نے پائلٹ سے پوچھا کہ بھائی کتنی دیر لگے گی. تو پائلٹ نے کہا کہ ابھی تو ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا اینڈ وی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ ایک تو چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے اور اس پہ کافی وقت لگ سکتا ہے صحیح ہونے میں، تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو ڈاکٹر ایشان جو تھے انہوں نے کہا کہ مجھے سو اینڈ سو سٹی جانا ہے. انہوں نے کہا وہ تو یہاں سے اتنا دور نہیں ہے، وہ تو اگر آپ لائک بائی روڈ بھی جائیں تو آپ اگلے 3-4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے کہا چلو یہ تو اچھا ہو گیا. خیر انہوں نے اپنا سامان لیا اور وہ سارٹ آف جو بھی وہاں پہ اویلیبل وہیکل تھی، آئی ڈونٹ نو ٹیکسی تھی، رکشا تھا، یا جو وہ ٹرائی سائیکل ٹائپ کی ہوتی ہے جیسے ولیجز میں چلتی ہے، تو انہوں نے وہ ایک ہائر کری. انہوں نے کہا کہ جی بھائی مجھے اس سٹی جانا ہے تو مجھے لے چلو. لے چلے. اب جیسے ہی وہ نکلے تو راستے میں انتہائی تیز قسم کی بارش، طوفانی قسم کی بارش، کہ جو وہ سائیکل تھی یا رکشا، سائیکل رکشا تھا یا ٹیکسی تھی جو بھی تھی، وہ آگے جا ہی نہیں پا رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے ولیجز میں کافی زیادہ مڈ ہو جاتی ہے اور راستے خراب ہو جاتے ہیں، سلپری ایریا اور ہو جاتا ہے. تو اس جو ان کو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم تو آگے جا ہی نہیں سکتے، یہ تو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ آس پاس کوئی گھر دیکھو، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں اور جب بارش رکے گی اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے آس پاس دیکھا تو ان کو ایک گھر نظر آیا تھوڑی دور، تو وہ دونوں خیر اس گھر کی طرف گئے. وہاں جا کے انہوں نے ناک کیا تو وہاں سے ایک تھوڑی دیر میں ایک بڑی بوڑھی سی خاتون نکلیں. انہوں نے ان کا پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں میرے دروازے پہ ناک کیا ہے، کیا ریزن ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس طریقے سے مسافر ہیں اور ہم فلانے شہر جا رہے تھے اور اس طریقے سے ہمارا پلین خراب ہو گیا، اور اب ہم نے ٹیکسی کر کے میں جا رہا ہوں، تو راستے میں اتنی تیز بارش ہو گئی جس کی وجہ سے میں آگے جا نہیں پا رہا، تو کیا کائنڈلی آپ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں اسٹے کرنے کی اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں وائی ناٹ. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ ہم نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، کچھ اپنا کھانا پینا بھی کر لیں گے اور تھوڑی دیر میں ہم چلے جائیں گے. تو انہوں نے جو اولڈ لیڈی تھیں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. وہ اندر چلے گئے، انہوں نے اپنے نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا جو بھی. تو جو ڈاکٹر تھے انہوں نے آبزرو کیا کہ جو وہ خاتون ہے جو بڑی بی تھیں، بوڑھی عورت تھیں، وہ کسی ایک بچے کو تھوڑی تھوڑی دیر میں جا کے دیکھ رہی ہیں. اس کی یعنی کہ آپ جیسے آپ کو کبھی بخار ہوتا ہے تو ماما آپ کی پٹیاں کرتی ہیں نا ٹھنڈے پانی کی، تو اس طریقے سے وہ خاتون جو ہے بڑی بھی جو ہے اس بچے کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں اور دعا بھی مانگ رہی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے آسانی فرما دیں، اس کو صحت دیں، اس کو تندرستی دیں، اس کی بڑی طبیعت خراب ہے. تو جو ڈاکٹر تھے وہ بڑی دور سے نا ان کو دیکھ رہے، آبزرو کر رہے. تو خیر جب تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بچے کی ذرا شاید زیادہ طبیعت خراب ہے، تو انہوں نے پھر ان خاتون سے پوچھا، ان آنٹی سے پوچھا کہ بھائی یہ بچہ کون ہے اور آپ اس کی کیا لگتی ہیں اور اس بچے کو کیا ہوا ہے؟
تو وہ جو تھی خاتون پھر انہوں نے بتایا کہ جی میں اس کی دادی ہوں، دادی یا نانی جو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کی یہ ہوں، اور یہ بچہ جو ہے یتیم ہے، اس کے فادر نہیں ہے، اور یہ بچہ بیمار ہے، انتہائی شدید بیمار ہے۔ اور تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اتنی دور اس گاؤں میں رہتی ہوں، اور میں اس کو ہر جگہ لے کے گئی ہوں، اس کا میں نے علاج کروانے کی کوشش کی ہے، تو آس پاس کے جتنے بھی چھوٹے موٹے شہر ہیں وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اس بچے کو جو بیماری ہے وہ تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایکسپرٹیز چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی بھائی فلانے سٹی میں، جو ایک بڑا سٹی ہے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی میں اتنی دور کیسے جاؤں، اور وہ ڈاکٹر تو بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لینا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو ان خاتون نے خیر کوشش کری، تو ان کو 6 مہینے بعد کا اپوائنٹمنٹ ملا۔ یہ بیچاری آ گئی واپس گھر کہ اب 6 مہینے بعد جائیں گے۔ گھر آ کے انہوں نے بچے کی جیسے بھی تھی ٹیک کیئر کری، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دیں، اس بچے کے لیے آسانی فرمائیں، اور ہم اتنی دور رہتے ہیں سٹی سے، ہمارے لیے کوئی ایسے معاملہ فرما دیں کہ ہم آسانی سے چلے جائیں۔ تب آپ یہ دیکھیں کہ ان آنٹی کی یا ان خاتون کی جو دعا تھی، ان دادی کی یا نانی کی جو دعا تھی، کہ وہ کیسی دعا تھی کہ پھر جو یہ ڈاکٹر تھے جو ان آنٹی سے پوچھ رہے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتائیں گی کہ ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر ایشان ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر تھے انہی کے نام ڈاکٹر ایشان تھا۔ یہ سن کے وہ رونا شروع ہو گئے نا۔ تو اب جو آنٹی تھی وہ ایک دم پریشان ہو گئی، انہوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلین کو، یعنی کہ ٹیکنیکلی اس میں خرابی بھی پیدا ہوئی، میں وہاں اس پلین سے اترا بھی، میں نے ٹیکسی بھی کی، میں نے رکشہ بھی کیا، اور میں آپ کے گھر پہ پہنچ گیا، اور میں ہی ڈاکٹر ایشان ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس خاتون نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوگی، یا اس خاتون کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہوگا، یا اس بچے کا کیا مقام ہوگا، یا اس ڈاکٹر کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ خاتون وہ بچہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، میں ان کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو خیر وہ جو ڈاکٹر تھے جیسے انہوں نے یہ بات چیت کری تو اتنی دیر میں بارش بھی رک گئی۔ تو پھر آگے ظاہر ہے انہوں نے ان کا اس بچے کا علاج کیا ہوگا جو بھی تھا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ بات کی بات ہے، بٹ آپ یہ اس میسج سے، اس اسٹوری سے آپ یہ لرن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کی اور اس بچے کی دعا کیسے قبول کری، کہ اللہ تعالیٰ کی اس بچے سے یا اس خاتون سے کیا محبت ہوگی، یا ان آنٹی نے، ان دادی نے، انہوں نے کس طریقے سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور جو وہ ڈاکٹر اپنے یعنی کہ ایک وائلڈسٹ ڈریم میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ جی میں ایک سٹی میں کام کرتا ہوں اور میں ایک بزی پرسن ہوں، ہاؤ کین آئی ٹریول ٹو دیٹ پرٹیکولر سٹی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس شہر میں لے کے گئے، یا اس گاؤں میں لے کے گئے، اور اس پرٹیکولر ڈور پہ لے کے گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ہڈن آرمیز ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہڈن آرمیز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طریقے کے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک پاور آف دعا ہے اور پاور آف لو ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی، آپ کو ریمائنڈ بھی کرا دی جائے اور آپ کو یاد دلایا جائے کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم چلیں پھر نیکسٹ سٹوری 1-2 روز بعد، ٹھیک ہے؟ چلیں اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔